5 فروری 1990 کے اندر قائد حسین احمد کی اپیل کے اوپر یہ دن منانا شروع کیا گیا تھا پاکستان کے اندر. تو باقی امہ کا یہ مسئلہ تب بنے گا جب آپ اس کو اپنا مسئلہ بنائیں گے. افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستانی جو اسٹیٹ ہے نا، اول دن سے کشمیر کے ساتھ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کبھی بھی اس کے ساتھ جس طریقے سے یکجہتی کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی. سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے قائد اعظم تھے، انہوں نے اپنے اس وقت آرمی چیف ڈگلس گریسی کو حکم دیا جاؤ کشمیر میں داخل ہو فوجیں لے کے، کیونکہ انڈیا آ گیا ہے، لیکن اس نے انکار کر دیا، بہانے بازیاں کی، ایک لمبی بات ہے. تو اس کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اس کے بعد 1950 میں سب سے پہلے لیاقت علی خان صاحب نے جناب اس کے اوپر جنگ بندی کر دی. کشمیر کے اوپر جنگ بندی کی توقع نہیں بنتی تھی، وہ ایک سیز فائر لائن تھی جہاں پہ آپ کی 5 جو جنوری تھی 1949 اس کے اندر وہاں پہ جنگ بندی ہوئی اور UN کی قرارداد پیش ہوئی کہ یہاں پہ پلیبسائٹ ہوگا، استصواب رائے کا جو ہے نا حق دیا جائے گا، لیکن نہیں دیا گیا. تو جو لیاقت نہرو پیکٹ تھا کراچی میں ہوا تھا، اس کے اندر جنگ بندی کر دی گئی. تو اس کے بعد آپ مسلسل دیکھیں کہ پاکستان ہمیشہ کشمیر کے اوپر جنگ بندیاں کرتا رہا ہے، اور آج بھی اس وقت بھی پچھلے سال جو جنگ بندی ہوئی تھی وہ جاری ہے. تو پاکستان اس جنگ بندی کو سب سے پہلے اس جنگ بندی کو ختم کرے. جب تک آپ سنجیدہ نہیں ہوں گے دنیا آپ کے ساتھ کبھی کھڑی نہیں ہوگی. جب آپ امہ کے مسائل میں کھڑے نہیں ہوں گے تو آپ کے ساتھ بھی کوئی کھڑا نہیں ہوگا. آپ کے سامنے یہ یمن کی مثال موجود ہے نا، پاکستانی حکومت سے سعودی گورنمنٹ نے کتنے مرتبہ یہ کہا کہ ہمارے ساتھ آگے کھڑے ہو، ہم آپ کی مدد چاہتے ہیں یہاں پہ، لیکن اس مسئلے کو اٹھا کے جناب پارلیمنٹ میں لے کے چلے گئے اور وہاں پہ کیا رولا پڑا اور ہنگامہ ہوا، اور ہم نے سعودی عرب کی کوئی مدد نہیں کی. نتیجہ آپ کے سامنے ہے. جب آپ کے ساتھ مشکل وقت پیش آپ کو جب مشکل وقت پیش آئے گا تو وہ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے ہماری حکومتوں کا، ساری حکومتوں کا، جو اور اس کی مجرم صرف سیاسی حکومتیں نہیں ہیں، اس کی مجرم ساری فوجی حکومتیں بھی ہیں. جو کام کشمیر پر ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، اور وہ کام کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں بالکل 2 ٹوک الفاظ میں، قائد اعظم کا حکم کہ جاؤ کشمیر میں اور انڈیا کو مار کے وہاں سے نکالو، وہ حکم آج بھی موجود ہے، وہ پینڈنگ ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے. اور یہ صرف یکجہتی سے نہیں ہونا. کشمیر نعروں سے اور ترانوں سے آزاد نہیں ہوگا، یہ تلواروں سے آزاد ہوگا. اور اس جنگ بندی کو ختم کیا جائے اور پاکستانی فوج وہ حکم پورا کرے اور کشمیر میں داخل ہو. اگر کشمیری مر سکتے ہیں، کٹ سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں، تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے اندر بیٹھ کے آرام کی جو ہے نا چین کی بانسریاں بجاتے پھریں اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور ہمیں پریشانی کوئی نہیں ہے، یہاں کسی قسم کی کوئی اس کا درد ہی نہیں ہے. تو ایک ہمارا جسم کا حصہ جس کو ہم شارک کہتے ہیں، اور یہ شارک کا لفظ ہم نے نہیں بولا، یہ حضرت قائد اعظم کا یہ لفظ تھا، انہوں نے یہ الفاظ بولے اور اس کو شارک قرار دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے سارے دریا وہاں سے آتے ہیں، 100% آپ کا پانی وہاں سے آتا ہے. اس وقت انڈیا وہاں پہ ڈیم بنا کے مسلسل وہاں پہ آپ کے پانی کو روک رہا ہے، سرنگیں بنا رہا ہے اور اس کے پانی کے رخ کو تبدیل کر رہا ہے. یہ ابھی کل کی بات ہے، کل اخبارات میں خبر چھپی ہے کہ 2 نئے ڈیم بنانے کا انڈیا نے پلان بنایا ہے. 6 نئے ڈیم انہوں نے پچھلے مہینے اعلان کیا تھا کہ ہم جو ہے سندھ کے اوپر بنا رہے ہیں. یہ پانی کہاں سے آتا ہے آپ کا کشمیر کا؟ یہ آپ کے ملک میں جتنا پانی آتا ہے یہ سارا کشمیر کا پانی ہے. تو آپ اس مسئلے کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، کشمیر کی اہمیت کو سمجھیں. یہ یکجہتی منانے کے لیے یہ کشمیر نہیں ہے، یہ کٹ مرنے کے لیے اور اپنے وطن کو بچانے کے لیے. تو جب تک ہم کشمیر کی اہمیت کو نہیں سمجھتے اور کشمیر کو چھڑانے کے لیے جب تک ہم جو پریکٹیکل سٹیپ ہے جو ہمیں لینا چاہیے وہ ہم نہیں لیتے، تو یہ یکجہتی منانے سے بھی بات نہیں بنے گی. یکجہتی ضرور منانی چاہیے، تحریک ہے اس کی دنیا کے اندر آواز اٹھانی چاہیے، اس کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، ہر فورم پہ لے کے جانا چاہیے. لیکن آپ کی بات دنیا میں نا، ایک بات آپ یاد رکھ لیں ڈاکٹر صاحب، آپ جو ہے نا بیک فٹ پہ آ چکے ہیں نا کشمیر پر. دنیا آپ کو جو کہتی ہے آپ وہ کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں. دنیا آپ سے جو مطالبے کرتی ہے کہ جی کشمیری تحریک آزادی پر پابندیاں لگاؤ، آپ نے لگا دیں. کشمیری جہادی تنظیموں پر پابندیاں لگاؤ، لگا دیں. انڈیا نے وہاں پہ بار بار وائر لگائی، اس کی انہوں نے پہلے 3 اس کی جو ہے نا لیئرز لگائیں، اب اس کی لیئرز انہوں نے بڑھا دیں. پھر اس کے اوپر دنیا کا جو وہاں پہ سیکیورٹی سسٹم تھا، ڈیفنس سسٹم تھا، وہ انہوں نے وہاں پہ آگے لگایا. حالانکہ انہیں قانونی طور پر اس کی کوئی بھی اجازت نہیں ہے. عالمی جو جتنے بھی اس کے اوپر قوانین ہیں کہ وہ ایک ایسا ایریا جو ایک کانفلکٹ کا ایریا ہے اور 2 ملکوں کے درمیان متنازع علاقہ ہے، تو اس کے اندر آپ اس طرح کا جو نا ڈیفنس سسٹم قائم کریں، ان کو اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا. لیکن ہماری کمزوری کی وجہ سے، ہمارے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا.
تو جب آپ ہی اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوتے تو دنیا آپ کے ساتھ کیوں کھڑی ہوگی؟ مسلم امہ آپ کے ساتھ کیوں کھڑی ہوگی؟ آپ ان سے کیسی امید رکھتے ہیں؟ علی عمران شاہین صاحب، اسی بات پر کہ اگر مسلم امہ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ یہ چیز چھوڑ دیجئے کہ اس اعتبار سے کہ آپ فرملی کھڑے تھے یا نہیں کھڑے تھے، آپ یہ دیکھیں کہ بطور مسلم امہ آپ اسی مودی کو، جب پاکستان کے حکمرانوں کا یہ حال ہے مسرت پسندی کا کہ شادیوں پر ساڑیاں تحفے تحائف میں دی جاتی ہیں، پاکستان کے حکمرانوں کا یہ حال ہے کہ اس کی مودی کی دوبارہ جیت کے لیے دعا کی جاتی ہے، تو جب یہ صورتحال ہو ہر بندہ مسریت کا شکار ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ مسلم امہ کی جو خاموشی ہے وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، سوائے آپ کو ترکی کے، آپ کو سعودی شہزادوں یا دبئی کے شہزادوں کی آوازیں سنائی نہیں دیتی۔ امتیاز صاحب، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ خاموشی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اگر وہ آواز اٹھائیں کہ جہاں انڈیا اس حوالے سے بہت زیادہ، آپ دیکھیں اگر ہمارے ہاں سعودی 10% اگر وہ بزنس کر کے جاتا ہے شہزادہ محمد، تو 40% زیادہ ہم سے وہ انڈیا کے اندر انویسٹ کرتے ہیں۔ یہ تو ایک سیدھا تو ایک بائسنس تو ان کی کیٹیگوری کے لیے ہمیں نظر آتی ہے۔ پہلی بات تو افتخار صاحب یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے کبھی بھی کشمیر کے معاملہ پر خاموشی نہیں ہوئی۔ انہوں نے جو ایک شاہین صاحب نے بات کی ہے نا، اس وقت پاکستان کے گورنر جنرل محمد علی جناح کی، کہ انہوں نے آرڈر کیا، آرمی چیف نے اس آرڈر کو اوبے نہیں کیا، اس نے اوبے نہیں کیا، لیکن پاکستانی عوام نے کشمیر کی آزادی کے لیے سٹیپ فارورڈ ہوئے، اور یہ جو اس وقت ہمارے پاس آزاد کشمیر ہے وہ اسی جد و جہاد کا اور اسی جہاد کا نتیجہ ہے کہ آج یہ آزاد کشمیر کا حصہ جو ہے وہ آزاد موجود ہے، اس کی حیثیت موجود ہے۔ اسی طرح گلگت بلتستان کا علاقہ، چترال تک کا علاقہ، یہ بازور شمشیر حاصل کیا گیا ہے، اور انڈیا نے جب دیکھا کہ پاکستان کی انوالومنٹ کشمیر کی آزادی کے حوالے سے بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو پھر وہ بھاگا اقوام متحدہ کی طرف۔ صحیح۔ نہرو نے جا کے وہاں پہ جو کہا کہ جناب ہم ان کو ان کا رائٹ دینے کے لیے تیار ہیں، استصواب دینے کے لیے تیار ہیں، یہ جو پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اس کو یہاں پہ روکا جائے۔ ظاہر ہے انٹرنیشنل سطح پر جو معاملات ہوتے ہیں اس کے ممالک پابند ہوتے ہیں، ہاں جی، انٹرنیشنل ڈپلومیسی کو فالو کرنا تو پڑتا ہے۔ دوسری بات جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ ساڑیاں تحفے میں دے رہے ہیں، یا وہ مودی کے حوالے سے جو پولیٹیکل ڈپلومیٹک وے ہے نا، وہ ہر ملک کو اختیار کرنا پڑتا ہے، ہر ملک کے سیاستدان کو، ہر ملک کے اقتدار والوں کو وہ اختیار کرنا پڑتا ہے، تاکہ دنیا کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو بھی رکھنا ہوتا ہے، اپنے ملک کی حیثیت کو بھی رکھنا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں 1948 میں جنگیں ہوئیں، آپس میں فوجیں سامنے ہوئیں کشمیر کی وجہ سے، 1958 میں دیکھ لیں کشمیر کی وجہ سے، 1965 میں دیکھ لیں کشمیر کی وجہ سے، 1971 کو دیکھ لیں کشمیر کی وجہ سے، 1997 کو دیکھ لیں کشمیر کی وجہ سے۔ بلکہ پاکستان کبھی بھی خاموش نہیں رہا۔ اگر یہ محاذوں پہ جنگ کی بات ہوتی ہے تب بھی پاکستان کشمیریوں کے ساتھ ہے، یکجہتی کی بات ہوتی ہے تب بھی پاکستان کشمیریوں کے ساتھ ہے، اقوام متحدہ کے اندر بات ہوتی ہے تب بھی پاکستان کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ پاکستان نے آج تک کبھی کشمیریوں کو تنہا نہیں چھوڑا، لیکن اور سوال خاموشی یہ اختیار نہیں کی۔ سوال یہ خاموشی اختیار نہیں کی، لیکن اس آواز کو پوری دنیا میں اس وقت گونج بھی تو نہیں رہی نا۔ اقوام متحدہ کے اندر اگر خان صاحب ایک اچھی سپیچ کرتے ہیں، صرف سپیچ کرنا ہی تو کافی نہیں، اس کے ہمیں کانسیکوینسز تو نظر نہیں آتے، اس اعتبار سے کہ آپ کی آواز کو سنا جا رہا ہو، سفارتی سطح کے اوپر آپ آواز اتنی بلند کریں۔ معاملہ تو جوں کا توں ہے، ہر گورنمنٹ جب آتی ہے تو فضل الرحمان صاحب کشمیر امور کی وزارت تو بظاہر لینا چاہتے ہیں، اور لیکن آپ یہ دیکھیں عملی طور پر وہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی کہ اس کا کوئی فائدہ ہوا ہو۔ اصل میں اس کی بنیادی ایک وجہ پتہ کیا ہے جو میں سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارے ملک کے معاشی معاملات کیسے ہیں، ہمارے ملک کے اندر ڈیموکریسی کیسی ہے، ہمارے ملک کے اندر لیڈرشپ کیسی ہے، اور ہمارے ملک کے اندر انٹرنیشنل سطح کو لحاظ رکھتے ہوئے عوام کیسی ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے تنخواہیں دینی ہوتی ہیں تو IMF سے ہم قرضہ لیتے ہیں، ہم نے اپنے ملک کے ایک چھوٹے سے پروجیکٹ کو چلانا ہوتا ہے تو ہم دوسرے ممالک کی طرف آنکھیں اٹھا کے دیکھتے ہیں یہ پیسے دیں گے تو ہم یہ کام کریں گے۔ اب ظاہر ہے جب اس کیفیت میں ہم بیٹھے ہوں گے تو وہاں پہ ہم یہ کہیں کہ ہماری آواز کو پوری دنیا والے سنیں گے تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ ہم یہ بات تو کہتے ہیں
کہ دوسرے ملک ہماری کشمیر کے معاملے میں آواز کو نہیں سنتے. بالکل سنتے ہیں. کیوں نہیں سنتے؟ OIC کے اندر جب یہ موومنٹ جاتی ہے کشمیر کی تو سارے ممالک اس میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو انڈیا ہے اس نے وہاں پہ ایک فوجی چھاؤنی بنائی ہوئی ہے. اب دیکھیں 1947 سے یہ چلتا آ رہا ہے, لیکن اس میں انڈیا نے قانون سازی کی اور اس میں جو آرٹیکل 370 ہے, آرٹیکل 35A ہے, اس کو انہوں نے کر کے کشمیر کو ایک الگ حیثیت دی ہوئی تھی. اس کا پرچم الگ تھا, اس کا کانسٹیٹیوشن الگ تھا, اس کی اسمبلی الگ تھی, اس کے معاملات سارے الگ تھے. لیکن یہ 2 سال پہلے جو انہوں نے اس کو ختم کیا, ریووک کیا ہے 370 کو, پاکستان نے اس کے اوپر پوری دنیا کے اندر احتجاج کیا اور پاکستان نے اقوام متحدہ تک اپنی آواز کو پہنچایا. دیکھیں اچھی سپیچ بھی قوم کی ترجمانی کرتی ہے. پاکستان کے پرائم منسٹر میں سیاسی اختلاف اپنی جگہ پر یا سیاسی معاملات اپنی جگہ پر, لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی پرائم منسٹر نے لیاقت علی خان سے لے کر آج کے پرائم منسٹر تک, اب دیکھیں 1975 میں ذوالفقار علی بھٹو پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم تھے اور انہوں نے 75 میں ایک دن کے لیے بھوک ہڑتال کی تھی ان فیور آف کشمیر. اور یہ ہسٹوریکل بات ہے کہ اس دن جانوروں کو چارہ بھی نہیں ڈالا گیا تھا, جانوروں کو بھی کھانا نہیں دیا گیا تھا, پانی نہیں دیا گیا تھا. تو پھر بھی ہم یہ کہیں کہ کشمیر کے ساتھ ہماری کوئی یکجہتی نہیں ہے, یہ خاموشی ہے, یہ لفظوں تک آتا ہے, کہ ایسی بات نہیں ہے.